کہا جاتا ہے کہ اردو کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں. ساکن یعنی ان حروف پر جزم ہوتا ہے. مثلا کاف پر جزم ہے. اب جس حرف پر جزم ہوتا ہے یعنی جو حرف ساکن ہوتا ہے اس کا تلفظ یعنی یا تو اس کے ساتھ کوئی اور حرف جڑا ہوا ہو یا اس پر کوئی علامت ہو, کوئی زیر زبر پیش وغیرہ ہو, ورنہ اس کے بغیر اس کا تلفظ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. مثلا کاف پر جب جزم ہے تو اس کا تلفظ ہوا ک ک ک ک ک ک. اسی لیے اردو میں چونکہ ک پ ب کہنا تھوڑا سا اٹپٹا لگتا ہے, اسی وجہ سے ان حروف کے کچھ نام ہیں. مثلا کاف, یہ آواز تو ک کی ہے لیکن اس کا نام رکھ دیا کاف تاکہ اسے تلفظ کرنا آسان ہو. اب جب ہم کاف کہتے ہیں یعنی کاف میں اس کاف جزم میں جب الف زبر جڑتا ہے تو یہ ہوتا ہے کا یعنی کاف زبر کا. اسی طرح تمل میں بھی چونکہ اس کا تلفظ کرنا مثلا یہ ہے ک ک, یہ ک ک, اس کا تلفظ کرنا تھوڑا سا اٹپٹا ہے یا تھوڑا سا مشکل ہے, اس لیے اس کا ہم نے ایک نام رکھ دیا. جیسے اردو میں کاف نام رکھ دیا تھا حالانکہ اس کی آواز ک کی ہے, اس کی آواز بھی ک کی ہے, لیکن اس کا نام ہم نے رکھ دیا اک. اسی طرح ہے اچ یعنی چا کی آواز ہے, آواز تو چ کی ہے لیکن اس کا حرف کا نام رکھ دیا اچ. تو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمل حروف میں تقریباً سبھی پر یہ ایک چھوٹا سا گول نشان یا آپ اسے نقطہ کہہ سکتے ہیں, نقطہ ہوتا ہے. یہ نقطہ کا مطلب وہی ہے جو اردو میں جزم کا مطلب ہے. تو یہ ک, اس کی آواز ہوئی ک, اس میں جب آ جڑتا ہے آ یعنی الف زبر جیسے ہے وہی چیز ہے ک پلس آ, تو یہ چیز کی آواز ہے کا. یعنی اب یہاں پر دیکھیے وہ نقطہ ہٹ گیا, اوپر جو نقطہ تھا وہ نقطہ ہٹ گیا ک. تو اب بغیر نقطے کے جہاں بھی جو بھی حروف آپ دیکھیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر اس حرف میں جڑا ہوا ہے, جڑا ہوا. اچھا اب دیکھیے آ کی آواز کے لیے کیا کرتے ہیں, یعنی آ کی آواز کے لیے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اب اردو میں تو ہم الف جوڑ دیتے ہیں. تمل میں کیا کرتے ہیں, تمل میں ک اور یہ ہے آ, تو یہ ہو گیا کا یعنی جیسے اردو میں ہوتا ہے کاف الف میں یعنی اک اور اس میں آ جوڑ دیے تو یہ ہوگا کا اک آ, یہ ہو گیا کا اک آ کا, یعنی کاف الف کا. تو یہ جو ہے اب یہ جو اس کے بعد یہ جو ہے یہ ایک طرح سے الف کا ہی کام کر رہا ہے. یعنی اس میں جب
یہ جڑ گیا تو اس کا مطلب اس کی آواز ہوئی کا، یعنی اردو میں کاف الف کی جو آواز ہے کا کا کا۔ اسی طرح ہم اور حروف کے ساتھ یعنی اس کے نقطہ یعنی اس کا جزم ہٹا دیا اور اس کے ساتھ یہ جوڑ دیا تو وہاں آ کی آواز جڑتی چلی جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ اور حروف کے ساتھ۔ چا 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 چا، ٹا ٹا ٹا، تا تا تا۔ ابھی سارے حروف جو پہلے آپ کو بتائے جا چکے ہیں وہ سب آپ کو یاد کرنا پڑیں گے۔ تا تا، نا نا نا، پا پا پا، یا یا، را را را، لا لا لا، وا وا وا۔ اب آئیے ہم کچھ حروف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اما اما یعنی ام ما، ام یعنی یہ جزم ہے کہ ام ما، ام ما، اما یعنی ماں، اما اما یعنی ماں، اما۔ اچھا دیکھیے تمل کا جو لفظ ہے اما، ماں کے لیے تو استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہم خواتین سے بچیوں سے مخاطب ہونے کے لیے بھی اما اما کہہ سکتے ہیں، نہیں چھوٹی بچی کو بھی اما کہہ سکتے ہیں، اور محترمہ وغیرہ کے لیے بھی اما استعمال کرتے ہیں، یہ بہت استعمال ہوتا ہے اما۔ تو ہر جگہ اس کا مطلب ماں ہی نہیں ہوتا ہے۔ اما ام ام ما، اما اما۔ اپا باپ یا والد، اپا 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 باپ یا والد، اپا۔ اکا 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 اکا، اکا یعنی چھوٹی بہن، اکا 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 اکا۔ پال پا پا ل پال، پال یعنی دودھ، پال دودھ، پال دودھ۔ کاغم کاغم کاغم، کاغم یعنی کوا، کاغم 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 یعنی کوا، کاغم کاغم یعنی کوا۔ انم 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 یعنی بطخ، انم انم یعنی بطخ، انم بطخ۔ یہ لفظ پڑھیے آپ۔ کار 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 کار، کار یعنی کار، کار کار۔
car, car.